بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما نقاسم والله يعطي. کہ چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے کی 22 تاریخ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جہاں اسلام کے لیے فاتح اور ایک وسیع تر علاقے کے رقبے پر محیط علاقے کے حکمران کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، وہیں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی نے علم کی بھی دعا دی کہ اللہ معاویہ کو علم عطا فرما کتاب کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث روایت کی ہیں اور تقریباً حضرت معاویہ کی جو مرویات ہیں وہ 486 حدیث ہیں، یعنی ان حدیثوں کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آج کے درس میں بھی وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جن کے راوی حضرت معاویہ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑے فلاں مولوی صاحب کا درس ہم سن کے آئے، یا کوئی بہت بڑے شیخ الحدیث کا شاگرد ہو تو کہتے ہیں کہ جناب میرے استاد حضرت بن نوری ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری ہیں، حضرت مدنی ہیں. حضرت معاویہ کے استاد مدینے والے محمد الرسول اللہ ہیں اور براہ راست ان سے حدیث نقل کر رہے ہیں. تو ابھی جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی علماء سے سنی ہوگی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں. یعنی جس کو اللہ رب العزت نے علوم نبوت سے نوازا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کے علم سے نوازتے ہیں. جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے عالم گزرے. ان کی کتاب مبسوط کو پڑھ کر ایک یہودی مسلمان ہوا اور یہ کہہ کر مسلمان ہوا کہ میں حیران ہوا ہوں کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کے پاس اتنا علم ہے تو بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا. اتنے بڑے عالم گزرے. تو بات چلی اس سے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا علم دیتے ہیں. تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کے حالات کو دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا جب انتقال ہوا تو یہ کوئی اللہ کے سامنے پیش ہوئے. تو اللہ نے کہا محمد اگر میں نے تجھے عذاب دینا ہوتا تو کبھی بھی تجھے دین کا علم نہ دیتا. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں نے تجھے عذاب سے بچانے کے لیے ہی تجھے دین کا عالم بنایا ہے. اب انسان خود یہ دیکھ لے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ کتنی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، جتنی زیادہ بھلائی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ اتنا بڑا صاحب علم ہوگا. اور پھر انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جن کو اسلام، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے بنیادی مسائل ہی نہیں پتہ تو کتنا بھلائی سے کوسوں میل دور ہیں. کہ بنیادی اسلام کے مسائل ہی نہیں پتہ کتنوں کو. یعنی 5 بچے ہیں اور یہ نہیں پتہ کہ غسل کے فرض کتنے.
ایک آدمی سے پوچھا کہ غسل کی کتنے فرض ہیں، کتنی چیزیں ضروری ہیں، تو کہتا ہے بالٹی، صابن، تولیہ، پانی۔ میں کہا پانچواں فرض میں بتاتا ہوں، اس پانی میں ڈوب مرنا، یہ بہت زیادہ اہم فرض ہے غسل کا۔ پانی تو نے بتایا تو اس پانی میں ڈوب مرنا یہ زیادہ ضروری فرض ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھلائی سے دور ہے۔ بہت اہم مسائل دین کے ایسے ہیں۔ دیکھو نا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ بیوی سے زنا سے مراد کیا کہ طلاق ہو چکی ہوگی لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا کہ بیوی ہے، وہ اس پر حرام ہو چکی ہوگی لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا کہ حرام نہیں ہے، یا اس نے ایسا کلمہ کفر کہہ دیا ہوگا جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ پھر بھی بیوی کے ساتھ ہے۔ دن بھر میں ہم کتنے منہ سے ایسے کلمات نکال لیتے ہیں کہ جو کلمہ کفر ہوتے ہیں، کلمے کی تجدید بھی ضروری ہے اور ساتھ میں نکاح کی تجدید بھی ضروری ہوتی ہے۔ پھر یہ جبھی تو گھروں کی برکتیں اڑی ہوئی ہیں، سارے معاملات ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میں اپنے 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہوں اور یہ وہ بس یہی کافی ہے، اور دین کے کتنے مسائل کا اسے پتہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک آپ دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں کہا جائے کہ تم نے وراثت میں بہن کو حصہ دیا ہے جو تمہیں باپ کی طرف سے ملی ہے، کہتے ہیں عورتوں کو کون حصہ دیتا ہے؟ عورتوں کے حصہ بھی ہوتا ہے کیا؟ وہ تو کسی اور، میں نے اس دن کسی سے پوچھا کہ بہنوں کا حصہ، تو کہتے ہیں وہ تو نہیں، بیٹیوں کا حصہ پوچھا اس سے، زمین ہے تو جی بیٹوں کو دوں گا، اور یہ میں کہا بیٹیوں کا، کہا بیٹیاں تو کسی اور کی ہو جاتی ہیں، تو کسی اور کی ہو جاتی ہیں، اللہ کو یہ نہیں پتہ تھا؟ تو اللہ نے ایسے ہی وراثت کے اندر جو ہے وہ بیٹیوں کو بھی رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی مسائل پتہ ہی نہیں۔ تو جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، سمجھ لیں اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہماری اولاد ان لوگوں میں سے ہونی چاہیے یا نہیں کہ جن سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے انہیں اور تو بہت کچھ سکھا دیا، انگلش میں ماہر بنا دیا، ابھی انگلش کا بوت صحیح طرح اترا نہیں، اب چائنا کا بوت آ گیا ہے کہ جی چائنیز بھی سکھاؤ۔ یعنی ہم ساری زندگی ترقی کے لیے دوسری لینگویج کے محتاج رہیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور جو ترقی یافتہ ممالک کے ان کے صدر بھی انگلش نہیں بولتے، لیکن چلو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ سب کچھ سکھا دیا، کیا بچے کو کلمہ سکھایا ہے، دین سکھایا ہے؟ ہم نے ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ بیٹوں نے جنازے نہیں پڑھے ہوئے غیر شریک ہیں، کیوں؟ آتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ ایک بنیادی بات یہ بھی یاد رکھیں، بہت سے دنیاوی علوم کے جگہوں پر بھی لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ بابا وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ وہ قرآن و سنت کا علم ہے، یہ قرآن و سنت کے علم کے بارے میں تو وہ حاصل کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس علم کے لیے دعائیں دی ہیں جو علم قرآن و سنت پر ہو۔ تو چنانچہ یہ حدیث مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اس کے راوی بھی حضرت معاویہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سمعت النبی، میں نے خود نبی سے سنا ہے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں۔ اور آگے اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا حدیث کے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، یہ ہمیشہ جس جگہ بھی آئے گا علم کے متعلق جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ٹکڑا آئے گا، اور محدثین اسے علم کے باب کے اندر رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نبی کو
وحی کا علم دیتا ہے اور نبی اسے صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو بعض بدعتیوں نے اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں انہوں نے اس کو یوں فٹ کیا کہ دنیا میں رزق ہے، عزت ہے، ذلت ہے، اولاد ہے، یہ اللہ نبی کو دیتے ہیں اور نبی ساری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ پیچھے بات علم کی ہو رہی ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور انما نقاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں اس علم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ قرآن آتا ہے، نبی کی طرف وحی آتی ہے اور نبی اسے تقسیم کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ یہ دنیا کی عزت، ذلت، اولاد، رزق یہ تقسیم کرتے، نہیں، یہ تقسیم، یہ سارے چیزیں، یہ سارے معاملات صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور وَلَمْ يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر کسی شخص نے نبی کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا تھا، ما شاء اللہ وشئت، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے۔ تو نبی غصے میں آئے اور فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہی ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے، جو ایک اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو یہ اچھا، پھر اللہ نبی کو یہ علم دینے والے اور نبی آگے تقسیم کرنے والے، تو نبی نے جن کو آگے تقسیم کیا وہ کون ہیں؟ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے درمیان، صحابہ اور اللہ کے درمیان یہ ایک واسطہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی انہیں دے رہے ہیں، اللہ انہیں دے رہے ہیں، اور یہ نبی آگے صحابہ کرام کو دے رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ اچھا، پھر اس حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ دین پر قائم رہے گی، اور لا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم، اور کوئی بھی دین کا مخالف اس دین کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ یہ امت، اس میں ٹھیک ہے کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، کچھ الگ فرقے، کچھ الگ لوگ، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دور زمانہ ایسا گزرے کہ جس میں ساری امت گمراہ ہو۔ ایسا کبھی بھی 1400 سال سے نہیں ہوا، ساری امت گمراہ ہو گئی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ امت ہمیشہ دین پر قائم رہے گی، اور کسی دین کے دشمن کی مخالفت اس دین کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، یعنی ہر وقت یہ امت دین پر قائم رہے گی۔ کچھ طبقے بے دین ہو جائیں گے، کچھ الگ بدعات میں پڑ جائیں گے، کوئی رسم و رواج میں، کوئی گمراہ عقائد میں، لیکن پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ دین پر قائم امت رہے گی۔ میں نے ایک جماعت المسلمین کا تھا، اسے فون کیا، ان کا کوئی پمفلیٹ تھا تو اس پہ اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ کہتے تقلید شرک ہے، اور جناب کسی امام کی پیروی کرنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہے، اور وہ شرک ہے، اور یہ شرک ہے، اور وہ شرک ہے، اور تراویح بھی صرف 8 ہے، اور یہ ہے اور وہ۔ یہ جماعت المسلمین والے کو میں نے فون کیا، میں نے یہ حدیث اس کے سامنے رکھی کہ یہ جو ساری امت ہمیشہ ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی مقلد رہی، انگریز دور سے پہلے ایک شخص دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو کسی امام کا مقلد نہ ہو، یہ امت کسی نہ کسی۔ تو میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ دین پر رہے گی، یعنی پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، تو کیا 1300 سال تک امت گمراہ رہی تھی؟ اس 14ویں صدی میں آ کر آپ نے ہدایت کی راہ دکھائی ہے، نہیں آپ نے راہ دکھائی ہے۔
تو مجھے کہہ رہے ہیں آپ اصل میں براہ راست کبھی آئے نا تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. میں کبھی تو تجھے پتہ بھی نہیں کہ بول کون رہا ہے, ابھی تو فون پہ اتنا بول رہا ہے, جب پتہ چلے گا ناگن چورنگی والا کوئی ہے تو پھر تو انشاءاللہ العزیز. اب جناب میں ایک سوال کیا اس سے, اور سوال آپ بھی سوچیں. آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط یہ غلط یہ غلط, تو بھائی یہ جو کام ہیں یہ آپ ہمیں آج سے 60-70 سال پہلے دکھا دیں جو اب آپ نئی چیز لائے ہو. اس سے پہلے یہ امت 1200 سال 1300 سال سے اسی نہج پہ چلتی ہوئی آئی ہے. تو کیا یہ 1200-1300 سال تک پوری دنیا میں امت گمراہ رہی ہے؟ اگر پوری دنیا میں یہ امت گمراہ رہی ہے تو پھر حدیث کا کیا مطلب ہے کہ یہ دین پر قائم رہے گی اور میری پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ بات اگر ذہن میں آپ کے رہے گی تو آپ کو کوئی گمراہ انشاءاللہ نہیں کر سکے گا. آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سلسلے آپ نے شروع کیے ہیں کہ جناب اتنی ہوتی ہے تراویح اور کسی امام کی تقلید, یہ شرک ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو یہ انگریز سے دور سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کسی بھی مسلمان کے یہاں نہیں تھا, یہ فلسفہ. تو اس کا مطلب ہے یہ 1200 سال تک امت جو ان کی تقلید کرتی رہی یا سلسلہ رہا, تو یہ 1200 سال سے پوری دنیا میں مسلمان گمراہ رہے ہیں. اور نبی فرماتے ہیں میری پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی, اس میں سے طبقے جو ہیں وہ بن جائیں گے. بہرحال یہ جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آگے جو حدیث ہے دوسری, اس کے راوی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سمعت حمران بن ابان یحدث عن معاویہ قال انکم لتصلون صلاۃ لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیھا وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا یعنی رکعتین بعد العصر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے عصر کے بعد کوئی 2 رکعت کوئی نفل پڑھی ہوگی تو ان کو منع کی اور فرمایا کہ ہم نبی کے صحابی ہیں, ہم نبی کے ساتھ رہے ہیں, اور آپ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, یعنی الرکعتین بعد العصر, یعنی عصر کے بعد نفل پڑھنے سے. تو یہ جو فقہاء نے جو مسئلہ نکالا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ جی عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے, یہ اس حدیث سے ہے, اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نفل نماز نہیں ہوتی, جیسے فجر کا ٹائم داخل ہو گیا تو اب فجر کا ٹائم داخل ہو گیا 5 بج کے تقریباً 50 منٹ پہ مثال کے طور پہ, تو اب جناب یہ فجر کا ٹائم اشراق تک آپ بیچ میں کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. پتہ چلا کسی دن فجر کے ٹائم اذانوں میں ہی اڑ گئے, سنت پڑھ لی اور آپ نے کہا ابھی تو نماز میں آدھا گھنٹہ ہے, چلو آج چلا تو تراویح تسبیح پڑھ لیتا ہوں. ان اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ان اوقات میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں, فجر کی سنت پڑھ لی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کافی ٹائم باقی ہے تو قضا پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فجر پڑھ لی اور آپ کو پتہ ہے کوئی نماز میری قضا ہے باقی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں فجر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں. عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھیں تو جا کر گھر میں. پتہ چلے ادھر فجر پڑھی اور وہی نماز قضا شروع کر دی, اس میں 2 نقصان ہیں. ایک تو اپنے گناہ پر آپ کسی کو گواہ بنا رہے ہیں کہ مجھ سے نماز قضا ہوئی ہے اور نماز قضا کرنا گناہ ہے, اور دوسرا یہ نقصان ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کو اپنے سے بدگمان کر رہے ہیں کہ اگلا کہے گا بھائی اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نماز کے بعد نفل نہیں ہوتی ہے. تو کسی مسلمان کو اپنے متعلق کسی کے متعلق بدگمانی کرنا اور اپنے کو کسی کو بدگمان کرنے کا موقع دینا, یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں. اسی لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں
ایسے کام ہم کریں ہی نہ کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو بدگمانی ہو۔ آپ کو کسی نے زمزم کا پانی دیا اور آپ باہر روڈ کے اوپر ہے، آپ صوفی صاحب بیٹھ کے پی لینا، کہیں آپ کو نہیں کہ کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ آپ تو کھڑے ہو کے پیو گے، داڑھی آپ کی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی ادھر سے گزرتا بارے گئے اس کو ملا کو دیکھ، اب اس کو بھی بڑے دیندار بنتا ہے اور حال دیکھ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ آپ نے اس کو بدگمان کیا اپنے سے، اور بدگمانی کا سبب بھی آپ بنے، تو وہاں بیٹھ کے پی لیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب آپ مہمان کو رخصت کریں تو گھر کے دروازے تک خود جائیں مہمان کے ساتھ۔ پتہ چلا اپنے صوفے پہ ہی بیٹھے، اچھا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی السلام علیکم، وہ گھر سے اکیلے نکل رہا ہے، کوئی پڑوسی شڑوسی دیکھے یار کوئی اجنبی گھر سے، او یہ کوئی چکر ہے، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ سارے ہی اچھے گمان والے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، یار یہ بندہ تو کبھی دیکھا نہیں ہے اور یہ اس کی ڈیوٹی کا بھی ٹائم ہے، یہ ان کے گھر سے کیوں نکل کے آ رہا ہے، تو یہ بدگمانی کا سبب تو ہم نے دیا۔ تو دیکھیں سنت کی کتنی برکت ہے کہ وہاں تک آ رہے ہیں اور باہر تک اسے رخصت کر رہے ہیں، کوئی دیکھے گا بھی اچھا ٹھیک ہے، حضرت خود بھی ساتھ میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت صفیہ چل رہی ہیں رات کو، ایک صحابی کا گزر ہوا، فرمایا بھائی سنو یہ میری بیوی ہے۔ اللہ کے نبی کیا میں بدگمانی کروں گا؟ فرمایا نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح چلتا ہے، کسی کے بارے میں تھوڑی کہ آدمی کوئی بدگمانی کر لے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے سبق دیا ہے، صحابی کے ذہن میں تو نبی کے متعلق بدگمانی نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کے نبی نے بہت سی چیزیں ترغیب کے لیے دیں۔ جیسے نبی کو عطر کی ضرورت نہیں تھی، عطر سے زیادہ خوشبو نبی کے پسینے میں تھی، لیکن عطر اگر نبی نہ لگاتے تو امت کیا کہتی؟ عطر نہ لگانا سنت ہے، تو پھر مسئلہ ہوتا، ادھر جمعے میں لوگ ہوتے تو پھر بدبو ہی بدبو ہوتی۔ تو اس لیے نبی نے خود لگائی تاکہ امت کے لیے ایک جواز پیدا ہو جائے کہ جی عطر لگانا بھی نبی کی سنت ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے جو ہیں وہ راوی ہیں، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام نے اس چیز سے کو منع کیا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز، نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگلی ایک حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ سہل ابن حنیف ایک ہے، وہ کہتے ہیں سمعت معاویہ ابن ابی سفیان وهو جالس علی المنبر، وہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، اذن المؤذن، مؤذن نے اذان دینا شروع کی، قال اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقال معاویہ انا وانا، فقال یعنی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فقال معاویہ وانا۔ جب وہ اذان سے فارغ ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے، حضرت معاویہ کہتے ہیں خود سنا اسی طرح جیسے میں نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو عام رائج ہے، کبھی اس طریقے پہ بھی عمل کر کے ایک سنت پر عمل ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ مؤذن کہے اللہ اکبر، ہم بھی کہے اللہ اکبر، ایک کہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور باقی اذان اسی طرح۔ دوسرا طریقہ حضرت معاویہ جو فرماتے ہیں میں نے خود نبی سے یہ طریقہ نبی کو یوں کرتے دیکھا، وہ کون سا؟ کہ مؤذن اگر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ جواب میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَأَنَا، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں وَأَنَا، اور مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ جواب میں کہیں وَأَنَا، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں وَأَنَا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں وَأَنَا، یہ کہنا یہ بھی حدیث میں ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اسی طریقے سے جواب دیتے ہوئے سنا۔
تو چنانچہ ہم جو معروف طریقے سے جواب دیتے ہیں اذان کا اس طرح بھی ہو، لیکن کبھی کبھی اس طریقے سے بھی جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور جواب تو ہم تب دیں گے کہ جب اذان کی طرف متوجہ ہوں۔ ہماری اگر باتیں تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ مؤذن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی گلی میں گھوم رہا اور کہہ بھائی سنو بھائی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نیا اعلان، سب کو خاموش، چپ چپ، پتہ نہیں کیا تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ذرا سن دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے، کوئی اہم بات ہے، تو ادھر اتنی توجہ سے کان لگائیں گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے یہ اذان جو ہوتی ہے مؤذن اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور کتنے پیارے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ خدا کی قسم دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی تیرا کاروبار بڑا نہیں ہے بھائی، تیرے کام بڑے نہیں، اللہ بڑا ہے، اسی کی طرف آ جا۔ اور جب تو نے اللہ کو الہ معبود مانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آ جا پھر اس کے سامنے جھک۔ اب سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا، یہ نبی کی تعلیم ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جن کاموں میں تو لگا ہوا ہے یہ کامیابی والے نہیں ہیں، بلکہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ تو حی علی الفلاح، یہ کامیابی والا کام ہے۔ تو یہ ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے، اور اس کے احترام، کہتے ہیں نا زبیدہ خاتون جس نے کتنے کام کروائے، نہر زبیدہ بھی بنوائی، بہت کچھ۔ کسی نے انتقال کے بعد خواب دیکھا کہ جی کیا معاملہ ہو، کہ اللہ نے بخش دیا، کہ بڑے فلاحی کام کیے تھے اس وجہ سے، کہ نہیں، اپنے گھر کے آنگن میں جھولا جھول رہی تھی، دوپٹہ کندھے پہ تھا، اذان شروع ہوئی تو میں نے دوپٹہ اذان کے احترام میں صحیح کیا، اس وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ اس کی عنایتیں ہیں۔ اصل میں وہ کہا جاتا ہے نا کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ میرا صاف سادہ مزاج تھا، مجھے حسن و عشق کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے سارا جہاں بدل دیا۔ تو اس لیے صبح شام میری 2 مرتبہ یہ دعا لازمی ہوتی ہے فجر اور مغرب کے بعد، کہ اللہ ایسا کام مجھ سے کروا دے کہ میں تجھے اچھا لگنے لگ جاؤں، کیونکہ کچھ ادائیں کبھی ایسی اچھی لگتی ہیں کسی کی کہ اس کی محبت دل میں جگہ کر جاتی ہے۔ تو ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ کچھ ایسی ادائیں اپنے رب کو دکھائیں کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ اب دیکھیں صحابہ سے اللہ محبت کرتے ہیں نا، اگر ان سے کبھی کوئی خطا غلطی ہوئی بھی تو اللہ قرآن میں خود تعویلیں بنا کر صحابہ کرام کی عزت کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ احد میں صحابہ پسپا ہو گئے نا۔ اصل میں دیکھیں نا، بچہ، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو ہم خود بھی نظر انداز، ابے نہیں بھائی بچہ ہے یار، ابے ہو جاتا ہے اس طرح، ہم اس کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرے نا تو پھر طرفداری کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہ بھائی کیوں لکھ رہے ہو ابھی، او بھائی معاف کر، ابھی معافی مانگ لے گا، تو صبر تو کر، جلدی ہے تجھے کیا، صبر کرو۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرفداریاں کرتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی اللہ والوں پر اللہ سے محبت ہو، اللہ اس سے محبت کرے، آزمائشیں آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مشہور جملہ ہے نا، ماں مارتی ہے مارنے نہیں دیتی، ماں مارتی ہے لیکن مارنے نہیں دیتی۔ آپ بھی اپنے چھوٹے بیٹے کو مارنا شروع کریں نا کسی غلطی پہ، تھوڑی دیر بعد آپ کی بیگم بھی، کیا بات ہے بھائی، ایسا بھی نہیں ہوتا، اچھا خود سارا دن مارتی رہے، خود سارا دن جو ہے وہ مارتی رہے، وہ ٹھیک ہے، اور شوہر کو بھی حق نہیں دیتی کہ وہ اس طرح مارے جیسے وہ ظالم مارتی ہے، لیکن وہ مارتی ہے تو وہ کہتی ہے مارتی ہے۔ تو کہتے ہیں ماں مارتی ہے مارنے نہیں دیتی۔ پھر ایسا ہی جب معاملہ ہمارا اللہ سے بن جائے نا تو اللہ ہمیں آزمائش میں ڈلوا دیتا ہے، لیکن کوئی دوسرا کرے نا تو اللہ رب العزت پھر اسے نہیں چھوڑتے۔ من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے محبوب سے، میرے ولی سے اور میری محبت کرنے والے سے جو دشمنی کرے گا، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ مشہور واقعہ نا، ہندوستان میں ایک بزرگ آ رہے تھے، گلی میں ٹرن ہونے لگے تو ایک لڑکا اور لڑکی اپنے عشق کی مستی میں آ رہے تھے، اور لڑکی سے بزرگ کی ٹکر ہوئی تو لڑکی گر گئی،
اس کے عاشق نے اس بزرگ کو تھپڑ مار دیا، نظر نہیں آتا، وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اب آگے جب گیا یہ نوجوان، اس کا پیشاب بند ہو گیا، اب بیٹھا پیشاب نہیں آ رہا، سمجھ گیا کوئی اللہ کا ولی تھا، میں نے اس کو مارا، اللہ نے مجھے عذاب دیا اور اللہ نے مجھے اس سختی میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد بھاگتا ہوا گیا، حضرت معاف کر دیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس میں سے گستاخی آپ کو مارا، اب لگتا ہے کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، بس اللہ آپ نے بد دعا دی، اللہ نے میرے سے انتقام لی اور اللہ نے مجھے جو ہے میرا پیشاب بند کر دیا۔ وہ جو کہہ رہے میں نے نہیں کہا بھائی اللہ کو، نہیں یہ کیسی بات ہے، آپ نے کہا ہے تبھی تو اللہ نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا۔ او بھائی میں نے نہیں کہا۔ کہا نہیں کہا تو اللہ نے بدلہ کیوں لیا؟ فرمایا جب لڑکی کی ٹکر مجھ سے ہوئی تھی، وہ گری تھی، اس لڑکی نے تجھے کہا تھا مجھے مار؟ کہا نہیں لڑکی نے تو نہیں کہا، بس اس سے محبت اتنی ہے کہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں گئی، اس کے کہے بغیر میرا ہاتھ اڑ گیا۔ تو فرمایا تو لڑکی کی محبت میں اس کے کہے بغیر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، تو میں رب سے محبت کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ میرے کہے بغیر تجھ سے بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ ایسے اللہ کرے کہ اللہ ان مقاموں میں سے کوئی تھوڑی زکوٰۃ ہمیں بھی دے دے۔ آج مسلمان جو گاجر مولی کی طرح پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، یہ اللہ کی نگاہوں سے گر چکا ہے، اس لیے وہاں سے سلسلہ بن نہیں رہا۔ ورنہ ایک دور تھا مسلمان کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے انتقام، اس سے بدلہ نہ لیے جاتا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ہماری وقت گر گئی، اور اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ آج حیران ہوتا ہوں، دوست ایک تالی مارتے ہوئے بھی ماں کی اور بہن کی، دن میں پتہ نہیں کتنی بار اس کی ماں کو گن رہا ہوتا ہے، کتنی بار بہن کو، اور وہ بھی بغیرت آگے سے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عام روٹین بن چکی ہے، گالی دے کر بات کرنا، گالی سے بات کرنا، یہ تقیہ کلام بن چکا ہے۔ آپ نہ کسی کو اتنا فری کراؤ نہ کہ وہ اس انداز میں آئے۔ تو یہ جب اس طرح کے گیدرنگ میں دیکھتا ہوں نا، جس میں ایسی خطرناک گالیاں مذاق میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو بس میں یہ حدیث سامنے آتی ہے کہ جب تم آپس میں گالی گلوچ اختیار کرو گے تو اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے اس کے راوی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جو اذان کے متعلق حدیث آپ کے سامنے آئی ہے، اور بھی کافی ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ العزیز درس ہوگا۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔